آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا امیر ہے اس امیر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں کسی مسئلے پہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ پلٹاؤ گے کب؟ جب تم اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہوگے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ معاملہ کہ آپسی اختلاف کو اللہ رسول کی طرف پلٹا دو، یہ معاملہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہاں کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اطاعت مطلق ہے، اور زندگی کا مقصود ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی اطاعت مطلق ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کا رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے اطاعت کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت اطاعت مطلقہ ہے۔ کوئی حکم اللہ کا واضح طور پہ آ جائے، رسول کا کوئی حکم واضح طور پہ آ جائے تو اب اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں سوچنا، بلا چونو چرا اس پہ عمل کرنا۔ اور امیر کی جو اطاعت ہے یہ اطاعت مقید ہے اللہ رسول کے حکم کے تابع ہو کر کے۔ امیر کی جو اطاعت ہے یہ اطاعت مقید ہے اللہ اور رسول کے تابع ہو کر کے، کہ امیر اگر وہ حکم دے رہا ہے جس کے تعلق سے اللہ اور رسول نے صراحتاً منع نہیں کیا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر امیر کسی ایسے چیز کا حکم دے رہا ہے جس کو صراحتاً اللہ اور رسول نے منع کیا ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے سے صاف طور پہ منع کر دیا ہے، اس منع کردہ چیزوں کے کرنے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ منع کردہ چیزوں کے کرنے کا حکم دے گا، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، امام ترمذی ہی نے اسے نقل کیا ہے، ارشاد ہے، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ، کہ ایک مسلمان شخص پر امیر کی باتیں سننا اور اس باتوں پہ عمل کرنا واجب ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے۔ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ، اور اگر معصیت کا حکم دے تو اب اس کی نہ بات سنی جائے گی نہ اس کے حکم پہ عمل کیا جائے گا۔ یہاں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے معصیت۔ اطاعت حکم بجا لانا، جو بات کہی جائے اس پہ عمل کرنا، خواہ عمل کرنے میں ہماری خوشی شامل ہو یا ہماری خوشی شامل نہ ہو، مجبوراً کرے، بہرحال جو آرڈر آیا ہے اس آرڈر پہ عمل کرنا یہ اطاعت ہے۔ اور معصیت کیا ہے؟ اللہ اور رسول نے صراحتاً جن چیزوں کو منع کر دیا ہے اس کو کرنا معصیت ہے، اس کو کرنا معصیت ہے، لہذا معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کا حکم آیا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو یہاں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اختلاف کس چیز میں ہے۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے سماج میں جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کی نوعیت کو سمجھتے نہیں اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اختلاف کی نوعیت، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جو اختلاف ہوا ہے وہ کس چیز میں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں اختلاف ہے، فقہ اور عمل کے معاملے میں اختلاف ہے،
تصوف کے معاملے میں اختلاف ہے، کس معاملے میں اختلاف ہے؟ اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر عقیدے میں بھی جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ عقائد ضروریات دین سے ہے، یا ضروریات اہل سنت سے ہے، یا فروعات اہل سنت سے ہے؟ علماء کی مجلس ہے، آپ لوگ بھی اصحاب ذوق میں سے ہیں۔ جو ضروریات دین کا منکر ہے، اس کی تکفیر پہ، اس کے دین سے خارج ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور جو ضروریات اہل سنت کا منکر ہے وہ گمراہ کہلاتا ہے، مسلمان رہتا ہے۔ اور جو ضروریات اہل سنت نہیں بلکہ فروعات اہل سنت کا مخالف ہے، وہ تو سنی ہی رہتا ہے، کجا اسے گمراہ کہا جائے، کہاں اسے دال اور مدل کہا جائے، کہاں اسے کافر کہا جائے، وہ سنی ہی رہتا ہے۔ تو اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ عقیدے کے معاملے میں ایک مثال یہ سمجھ جائیں، جیسے معراج کا سفر ہوا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اب معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا خود اس میں اختلاف ہے کہ حضور نے ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ تو اگر اس معاملے میں کسی کا اختلاف ہوگا تو وہ سنی رہے گا، دال مدل نہیں کہلائے گا۔ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو گمراہ کہنا، مردود کہنا، کافر کہنا عام سی وبا چل پڑی ہے۔ تو اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ باب تصوف میں آ جائیے کہ اصولیات تصوف سے ہے یا فروعات تصوف سے ہے۔ مثال کے طور پہ تصوف میں ذکر سکھایا جاتا ہے مریدین کو۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ذکر بالجہر ہونا چاہیے، بعض اس کے مخالف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ذکر بالسر ہونا چاہیے۔ تو پہلے اس اختلاف کو سمجھنا چاہیے کہ جو اختلاف ہوا ہے وہ اصولیات سے ہے یا فروعات سے ہے۔ ذکر بالسر اور ذکر بالجہر میں اگر اختلاف ہو تو یہ اصولیات تصوف سے نہیں ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ کوئی تصوف سے خارج نہیں ہوگا، کوئی صوفی ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے باب فقہ میں آ جائیے، جو اختلاف ہوا ہے وہ فرض کا ہے، واجب کا ہے، سنت کا ہے یا مستحب کا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فقہی مسائل میں مثال کے طور پہ اگر کسی ایسے امر پہ اختلاف ہوتا ہے جو امر اجماعی اتفاقی نہیں ہے فقہا کے نزدیک، تو ہر شخص کو اختیار ہے اپنے علم کے مطابق عمل کرے یا جس کو وہ مقتدا سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے جو فقہا کے یہاں متفق علیہ ہے، مجمع علیہ ہے، تو پھر وہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اس نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو کدھر پھیر دو؟ اللہ اور رسول کی طرف، یعنی کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں اس کی اصل تلاش کی جائے گی، اس کا حکم تلاش کیا جائے گا، مل جائے گا، اس پہ عمل کریں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ان اختلافی مسئلے میں اگر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کا طریقہ کیا تھا؟ اس باب میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر۔ یہ رسول اللہ کا حکم تھا۔ صحابہ چلے، عصر کی نماز پڑھنے کا معاملہ تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھو گے مگر کہاں؟ بنو قریظہ میں۔ صحابہ چلے، راستے ہی میں غروب کا وقت قریب ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ بعض صحابہ نے نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ نے نہیں پڑھی۔ بعض صحابہ نے نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ نے نہیں پڑھی، اختلاف ہو گیا نا صحابہ کے درمیان۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پہنچا تو اختلافی مسئلے میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کی سنت سے سیکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، دونوں کے طریقے کو درست قرار دے دیا۔ جن لوگوں نے پڑھ لیا انہوں نے بھی اچھا کیا، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان لوگوں نے بھی اچھا کیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ وضو کرنا ہو تو پاک مٹی سے وضو کر لو۔ صحابہ ایک سفر پہ چلے، پانی کا انتظام نہیں ہو سکا، صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ نماز تو ادا ہو گئی، ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ پانی کا انتظام ہو گیا اور صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنی نماز دہرا لی، اور بعض صحابہ نے نماز نہیں دہرائی۔ یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا پانی سے، چونکہ نماز تو پہلے تیمم سے پڑھ چکے تھے،
اب پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، انہیں حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث صحیح ہے، مروی ہے، اصبت السنۃ واجزأتک صلاتک، حضور نے فرمایا کہ تو نے سنت پہ عمل کیا، تمہاری نماز ہو گئی۔ جن لوگوں نے پانی سے وضو نہیں کیا نماز نہیں دہرائی، اور جن لوگوں نے وضو کر کے نماز دہرا لی انہیں حضور نے فرمایا لکل اجر مرتین، تمہیں ڈبل ثواب ہے، کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا۔ تو یہ طریقہ ہمیں حضور کی زندگی سے، حضور کی سنت سے ملتا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، کسی کی توہین نہیں کی جائے گی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا۔ اور خود صحابہ کا بھی اسی پہ عمل رہا ہے۔ صحابہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ خوب اجالا کر کے فجر کی نماز پڑھی جائے، اور ان کے برخلاف حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ خوب اندھیرے ہی میں فجر کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو دو قول صحابہ کے ہیں، دونوں پہ ان کا عمل رہا۔ نیچے آ جائیے تابعین میں حضرت ابن شہاب زہری، یہ وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی کو چہرے سے پوچھنے کے قائل ہے تولیہ سے، کہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی غلط نہیں کرتا، اچھا کرتا ہے۔ جبکہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ پوچھنا مکروہ ہے، نہیں پوچھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ قرأت خلف امام کے قائل نہیں ہے، جبکہ ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قرأت خلف امام کے قائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مثل اول پہ اثر شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ مثل ثانی پہ شروع ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک مثل اول پہ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ائمہ کا کبھی اختلاف انتشار میں نہیں بدلا۔ ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب دین ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا، رسول اللہ کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، اولیاء اور ائمہ کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑتے رہیں گے، فرقہ بنتے رہیں گے، مسلک بنتے رہیں گے، ٹکڑوں میں بٹتے رہیں گے۔ اس طرح کے اگر اختلاف ہو تو ائمہ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ جنہیں ہم اساطین امت کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنا پیشوا بڑا مانتے ہیں، ان لوگوں نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاشباب والنظائر میں فرماتے ہیں لا ينکر مختلف فیہ، کہ جو مسائل امت کے درمیان مختلف فی ہیں، اختلافی ہیں، اس کے عمل کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ، جو مسئلہ تمام امت کے نزدیک اجماعی ہے اس کے اگر خلاف کوئی جاتا ہے تو پھر بات کہی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، اختلافی ہے امت کے درمیان، ایک امام کا کچھ اور موقف ہے، دوسرے امام کا کچھ اور موقف ہے، تو ایسے صورت میں کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ حلیۃ الاولیاء میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل بعمل الذی قد اختلف فیہ وانت تری غیرہ فلا تنہ، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ ایسے عمل پہ عمل کر رہا ہے، ایسی چیز پہ عمل کر رہا ہے جو امت کے درمیان اختلافی ہے، اور تمہاری رائے اس عمل کرنے والے کے رائے کے خلاف ہے، فلا تنہو، تو اسے تم کچھ نہ کہو، اسے برا بھلا نہ کہو، اسے اپنے حال پہ عمل کرنے دو۔ اور خود اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 532 پر علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کے جواز کی تخریج یعنی سند ہمارے مذہب یعنی ائمہ احناف کے مذہب پر یا ہمارے غیر کے مذہب یعنی شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے اقوال میں سے کسی قول پر ممکن ہو، یعنی وہ مسئلہ اس میں ملنا ممکن ہو، تو وہ منکر نہیں ہے جس کی نکیر کی جائے، یعنی ایسا مسئلہ وہ ہے ہی نہیں جس پہ زبان کھولی جائے، جس پہ برا بھلا کہا جائے اور جس پہ روکا جائے، جس پر نکیر کرنا یا جس سے روکنا واجب ہو، بلکہ منکر تو صرف وہی ہے جس کی حرمت پر یا اس کے نہیں پر اجماع قائم ہو گیا ہو۔ یہ جتنے مسائل ہمارے یہاں نظر آتے ہیں، چاہے سما بالمضامیر کا مسئلہ ہو، اقامت میں شروع میں کھڑے ہونے یا نہ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل امت کے اختلافی مسائل، فروع در فروع کے مسائل ہیں، یہ اصولیات ہے ہی نہیں۔
غیر اصولیات یعنی فروعات میں ہمیں طریقہ سکھایا کہ جو جس پہ عمل کر لے وہ اچھا ہے، جو جس پہ عمل کر لے وہ اچھا ہے، اور اس پہ کسی کے خلاف زبان نہیں کھولی جائے گی، کسی کے خلاف ماحول سازی نہیں کی جائے گی۔ کہیں ہمارا ایمان ان عرابیوں کی طرح تو نہیں ہو گیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے آیت اتاری قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ظاہر میں ہم نے عمل کرنا سیکھ لیا ہے، ہم ظاہر پہ اسلام لے آئے ہیں۔ تمہاری حالت تو یہ ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان دلوں میں داخل ہو جاتا، یہ مشائخ کا جو طریقہ ہے کہ اختلافی مسائل میں کسی کے خلاف زبان نہیں کھولی جائے گی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماحول بگاڑتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں سے نکالتے ہیں، لوگوں کو امامت سے نکالتے ہیں، یہ کون سا دین آ گیا؟ دین رسول اللہ کا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفقود الخبر یعنی جس کا شوہر غائب ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ 80 سال یا 90 سال عورت انتظار کرے گی شوہر کے پلٹ آنے کا، اگر اس کے بعد پلٹ نہیں آتی ہے تب اسے اختیار دیا جائے گا قاضی کے ذریعے کہ دوسرا نکاح کرے۔ کون حنفیہ جس پہ فتویٰ دے رہا ہے؟ سب کے سب پلٹ کے چلے آئے، کہاں امام مالک کے مسلک پہ کہ 4 سال انتظار کیا جائے گا، 4 سال کے بعد قاضی کے یہاں مقدمہ ہوگا، قاضی اپنے حساب سے ثوابدید کے حساب سے اس کا فیصلہ کر دے گا، نکاح ختم کر دے گا، اسے دوسری جگہ شادی کی اجازت دے گا۔ یہاں کسی کو نہیں ہے، اگر حالات کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے کسی حادثے کی بنیاد پہ کوئی اور کسی کے لیے اس طرح کے اختلافی مسائل میں کوئی حکم دے دے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ بھی عجیب سارے جہاں میں ہے، جو وہاں پیے تو حلال ہے اور یہاں پیے تو حرام ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ امت کی اجتماعیت کو توڑنے کی جب بھی کوشش کی گئی ہے، امت نے ہمیشہ اسے نگلیکٹ کیا ہے، امت نے ہمیشہ اسے مسترد کیا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اس خانقاہ کے انتصاب پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا شیخ دیا ہے جنہوں نے ہمیں دین کی کشادگی، دین کی وسعت، دین کی سماعت اور دین کے وسیع میدان سے آراستہ کیا، اور وہ دریا دکھایا ہے جس دریا میں اپنا بھی آئے تو غسل کر کے نکلے، پرایا بھی آئے تو غسل کر کے نکلے۔ وہ دریا ایمان کا، وہ دریا توسع کا، وہ دریا عمل کا، وہ دریا اخلاق کا، وہ دریا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور داعی اسلام ادام اللہ ذلہ علینا کی صحبت کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ انہوں نے دین کی توسع ہمیں سکھلائی ہے، دین کی وسعت سے آراستہ کیا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسلاً بعد نسل، صحابہ ان صحابہ، تابعی ان تابعی، ائمہ ان ائمہ، اولیاء ان اولیاء ہم تک پہنچا ہے، وہ توسع، وہ کشادگی جس میں دین میں سب کے لیے جگہ ہے، حضور داعی اسلام ادام اللہ ذلہ علینا نے اس فکر سے، اس ذہن سے، اس عمل سے، اس قلبی کشادگی سے ہمارے سینوں کو منور کیا ہے۔ ہمیں اس نعمت پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے ہمیں اسی توسع کے نمائندہ بن کے دنیا میں جینا ہے اور اسی توسع کی نمائندگی کرنی ہے۔ یہ عوام جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس دین کو سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ کا طریق وہ ہے کہ جو اجماعی مسئلہ ہے اس میں اگر اختلاف کیا جائے گا، جو اصولیات ہے جس پہ دین کی بنا ہے، جس پہ دین ٹکا ہوا ہے، جو دین کے اساس میں سے ہے، اس میں اگر اختلاف کرے گا تب جا کر کے معاملہ کچھ اور ہوگا، لیکن جو فروعیات ہے اس میں اختلاف کی بنیاد پہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ایک اور بات، جو فقہی مسئلہ ہے اس میں اختلاف کی بنیاد پر فسق کا حکم لگتا ہے، دال مدل ہونے کا حکم نہیں لگتا ہے۔ فقہی مسئلہ جو عمل کرنے کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف کی بنیاد پہ فاسق ہونے کا حکم لگتا ہے، گمراہ، بے دین، بددین ہونے کا حکم نہیں لگتا ہے۔ عقائد کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر انکار کرے گا تو وہاں دال مدل یا تکفیر کا حکم لگے گا۔ یہاں فقہی مسئلے کو لے کر کے اٹھتے ہیں، فلاں تو اس طرف پہ چلا گیا، فلاں تو اس طرف پہ لے کے چلا گیا، نیچے سے لے کے اوپر تک بخاری، مسلم، ہدایہ، ترمذی پڑھاتے پڑھاتے بال پک گئے، اور فقہی مسئلہ کا اختلاف کیا حکم لگے گا، عقائد کے مسئلے کے اختلاف پہ کیا حکم لگے گا ابھی یہی پتہ نہیں ہے، اور امت کو گمراہ کیے بیٹھ رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی حضور داعی اسلام کے صدقے میں یہ دین ہمارے دلوں میں، ہمارے قلب میں، ہمارے جسم میں، ہماری زندگی میں نافذ فرما دے، آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔